السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے سیدہ فریعہ بنت مالک. بعض لوگ اس کو فریحہ لکھ دیتے ہیں ہا کے ساتھ، تو یہ عین کے ساتھ ہے. فریعہ مومن خاندان کی بیٹی. نام فریعہ، والد کا نام مالک بن سنان انصاری خزرجی ہیں. محدث، صحابی اور مفتی مدینہ سعد بن مالک یعنی ابو سعید خدری ان کے بھائی تھے. ابو سعید خدری کا نام تو سب نے سن رکھا ہوگا، بہت زیادہ حدیث میں ان کی روایت آتی ہے. تو وہ فریعہ کے بھائی تھے. علامہ ابن اثیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں اور علامہ ابن عبد البر نے اپنی تصنیف الاستیعاب میں، یہ دونوں کتابیں بہت مشہور ہیں صحابہ کے حالات زندگی کے بارے میں. سیدنا ابو سعید خدری کے بارے میں یہ لکھا ہے: کان ابو سعید من الحفاظ المکثرین العلماء الفضلاء العقلاء. ابو سعید علماء، فضلاء، دانشوروں اور اعلی درجے کے حفاظ حدیث میں سے تھے. کون تھے ابو سعید؟ صرف صحابی ہی نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالم، فاضل اور دانشوروں اور اعلیٰ درجے کے حفاظ حدیث میں سے تھے. یعنی ہر شخص کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، تو ان کا مقام اور مرتبہ علم اور فضل کے اعتبار سے اور حفظ حدیث میں بہت آگے تھا. جو یہ چاہتا ہے کہ سیدہ فریعہ کے پاکیزہ خاندان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا والدہ کی طرف سے بھائی قتادہ بن نعمان، یہاں انہوں نے والد لکھا ہوا ہے. اگر والد کی طرف سے ہو تو پھر کیا بنے گا؟ بن بنے گا. بن نعمان تو نہیں ہو سکتا نا، پھر کیا ہوگا؟ بن مالک. سنان تو مالک کے والد کا نام تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک گول ہے ڈال دیجئے والد کے آگے. والدہ کی طرف سے بھائی قتادہ بن نعمان انصاری جنگ بدر میں شریک ہونے والے مجاہد ہیں. یہ جنگ احد کا ماہر تیر انداز ہے. یعنی پورا خاندان دین کی خدمت میں آگے ہے. حضرت فریعہ کے علاوہ ان کے بھائی ابو سعید خدری اور پھر ماں کی طرف سے ایک اور بھائی قتادہ بن نعمان. جب جنگ احد کی چکی کا پہیہ گھوما، زور کا رن پڑا تو اس بہادر کی آنکھ میں تیر آ لگا، جس سے آنکھ نکل کر رخسار پر ڈھلک گئی. ذرا سوچئے، پوری آنکھ باہر آ گئی یا منہ پہ آ گئی، لٹک گئی. یہ اسی حالت میں فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے آنکھ کو پکڑ کر اس کی جگہ رکھ دیا اور یہ پہلے سے بھی زیادہ تیز اور خوبصورت ہو گئی. یعنی آپ گھبرائے نہیں اور پیچھے نہیں ہٹے اور پریشان ہو کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ اٹھا کے واپس رکھ دیا، واپس فکس کر دیا. یہ کون کر سکتا ہے ایسا عمل میدان جنگ میں، اتنے خوف کے عالم میں؟ کون کرے گا؟ جی آپ بتائیے. جو خود ویل کمپوزڈ ہوگا، کام ہوگا، وہی ایمرجنسی کو ڈیل کر سکے گا. عام طور پر جب کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ بچہ گر گیا، چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا، ماں کیا کرتی ہے؟ پینک ہو جاتی ہے. اس وقت پینک ہونے کے بجائے کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچے کو یہ تسلی دے کہ کچھ نہیں ہوا. کراچی میں ایک دفعہ میں پڑھا رہی تھی اور اسی طرح تفسیر کی کلاس لے رہی تھی، تو میرے سامنے کسی نے لا کے چٹ رکھی کہ آپ کا بیٹا ایک دروازے سے ٹکرایا ہے اور اس کا بہت زیادہ چوٹ آ گئی اور وہ زخم کھل گیا ہے، یعنی کہ وہ وہاں سے کھل گیا ہے کافی جو اس کا حصہ ہے، تو آپ فوری طور پر آ جائیں. تو میں نے بتایا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں. میں اس وقت کیا کر سکتی ہوں؟ اگر میں اٹھ کے پینک ہو جاؤں اور بھاگ نکلوں اور رونا دھونا مچاؤں تو کیا ہوگا؟ آج تک وہ کافی بڑا نشان موجود ہے، لیکن وہ لے گئے اور بات ختم. تو بہت دفعہ ہم چھوٹی سی تکلیف ہو یا بڑی، اس پر سارے کام کاج چھوڑ کر فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. زندگی صرف ایک بار ملی ہے اور اس میں ہر وقت میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت کرنے کا اہم ترین کام کیا ہے اور اس کو کر لینا چاہیے. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ذات کو ایک طرف کریں، کیونکہ ہم اس وقت بچے کی تکلیف دیکھنے کے بجائے یا کسی اور کی تکلیف دیکھنے کے بجائے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے کیا ہوا اور آؤ مجھے بھی سنبھالو ساتھ.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر آنکھ کو واپس اپنی جگہ پر ڈال دیا، اور وہ آنکھ بہت اچھی ہوگی، بلکہ پہلے سے بھی اچھی ہوگی. اس میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت بھی ہے، اور دوسرا آپ کا بر وقت صحیح اقدام کرنا بھی. سیدہ فریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کی طرف سے ان کی ایک بہن بھی ہے، ام سہل بنت نعمان، یہاں بن کو بنت کر دیجئے کیونکہ ام سہل ہے، اور یہ بیٹی ہیں نعمان کی انصاریہ. وہ مومنہ خاتون ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی. اللہ اس معزز خاندان سے راضی ہوا. اس کے کتنے ہی افراد ہیں جنہیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا. یہ ان سب کے لیے بہت شرف اور اعزاز کی بات ہے. مدینہ منورہ میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں اور مدینہ کے قریب پہنچنے والے ہیں. تو یہ اعلان سنتے ہی لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکل آئے. مالک بن سنان، ان کی بیٹی فریہ اور سارا خاندان استقبال کرنے والوں میں پیش تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب خالد بن زید انصاری کے ہاں مہمان ٹھہرے. پھر آپ نے مسجد نبی اور اس کے ساتھ ملحقہ ازواج مطہرات کی رہائش کے لیے حجروں کی تعمیر کا حکم دیا. سیدہ فریہ کی شادی سہل بن رافع کے ساتھ ہوئی. یہ قبیلہ خزرج کا چشم و چراغ تھا، لیکن یہ زیادہ عرصہ ان کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکا. ہوا یہ کہ اس کے غلام فرار ہو گئے، بھاگ گئے، جیسے وہ جانور بازو کے چھوٹ کے نکل بھاگتے ہیں نا. کوئی بکری گم جاتی، مرغی گم جاتی، یہاں عام طور پہ ہوتا رہتا ہے. کئی لوگ تو مسجدوں میں اعلان کراتے رہتے ہیں. تو بہرحال تو ان کے غلام بھی بھاگ گئے. یہ ان کی تلاش میں ان کے پیچھے گئے تو انہوں نے دھوکے سے قتل کر دیا. جب سیدہ فریہ کو اپنے خاوند کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو بہت افسردہ ہوئی. سوچا کہ بقیہ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جائیں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے شوہر یوں قتل ہو چکے ہیں. آپ سے کیوں مشورہ کیا؟ بھائی کی بھی آنکھ نکلتی ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، اور اس موقع پر ان کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، آپ کے پاس آتی ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ تھے. اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کے اندر اس بات کا جذبہ بہت تھا کہ ہر معاملے میں صحیح طریقہ کار اختیار کیا جائے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہو. تو وہ یہ امام مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ زینب بنت کعب بن عجرہ سے روایت کیا ہے کہ ابو سعید خدری کی ہمشیرہ فریہ بنت مالک بن سنان نے اسے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ اپنے خاندان بنو خدرہ میں واپس جانا چاہتی، کیونکہ اس کا خاوند اپنے غلاموں کی تلاش میں گیا جو بھاگ گئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا. کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے خاندان بنو خدرہ کے پاس جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے خاوند نے پیچھے کوئی گھر نہیں چھوڑا، یعنی میرے لیے کچھ ہے نہیں جس کا وہ مالک ہو، اور نہ ہی خرچ کرنے کے لیے کوئی مال ہی چھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جا سکتی ہو. کہتی ہیں کہ میں واپس ہو گئی، میں ابھی حجرے میں ہی تھی کہ مجھے آپ نے آواز دے کر بلایا، یعنی آپ آئیں، آپ نے پوچھا سوال، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ، کوئی ہے جو نہیں تو واپس جا سکتی ہوں. لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکلی، اٹھی ہی تھی تو کیا ہوا، آپ نے آواز دے کے واپس بلا لیا اور فرمایا آپ نے کیا پوچھا تھا، یعنی کیا تھا سوال آپ کا. میں نے پھر اپنی کہانی دہرائی اور اپنے خاوند کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اپنے شوہر کے گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. کہتی ہیں کہ میں نے 4 ماہ 10 دن وہیں عدت گزاری. فرماتی ہیں کہ پھر عثمان بن عفان کا دور خلافت آیا، انہوں نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا تو میں نے انہیں بتایا اور انہوں نے اسی کی روشنی میں فیصلہ صادر کیا کیا کہ عورت عدت اپنے شوہر کے گھر گزارے کی جو فوت ہو جائے. یہاں پر جس طرح کا سین نظر آتا ہے اس میں 1-2 چیزیں بہت دلچسپ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور یہ سب بتاتی ہیں کہ اب مجھے آئندہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ اس کو اپنی رائے کے مطابق بتا دیتے ہیں کہ آپ بہتر ہے اپنے والدین کے گھر چلی جائیں. لیکن ابھی یہ باہر نکلتی نہیں تو واپس کیوں بلا لیتے؟ پہلی رائے کس کی تھی؟ آپ کی ذاتی رائے تھی، اور اس کے بعد آپ کی رہنمائی کر دی گئی اور اس کے مطابق آپ نے فوری طور پر اپنا فیصلہ بدل دیا اور ان کو دوبارہ سوال کر کے دوبارہ جواب دیا. اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے، کیا بات پتہ چلتی؟ نمبر 1 یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اپنی خواہشات سے نہیں بتایا، یعنی آپ کے اجتہادات ہوتے تھے اور اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے
تو اس کو کنفرم کر دیا جاتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بتایا وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق بتایا. دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے، ایک اور بھی سیکھنے کی بات ہے. جی یعنی بعض اوقات کسی کا سوال سمجھ نہیں آتا، آپ ایک بات کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد غور کرتے ہیں کہ شاید یہ بات کچھ اور پوچھی گئی تھی، تو آپ اس کو دوبارہ پوچھ کر اپنی رائے کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. کیا ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ فقہائے کرام نے اپنی آراء تبدیل کی ہوں جب ان کو صحیح احادیث ملی؟ اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ قال الشافعی کذا، اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا. یہ بھی انہی کتابوں میں لکھا ہوگا اور ان کی بعد کی رائے یہ ہے. اس سے ان کی علمی دیانت کا پتہ چلتا ہے، اور یہی چیز دین کے معاملے میں ہم سب کو سامنے رکھنی چاہیے. ہم سب کا کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ علم کے ساتھ تعلق ہے، اور لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے مسائل حل کریں یا ان کی باتوں کا جواب دیں. اگر کسی معاملے میں آپ کو یقین نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پوچھ کر بتا سکتے ہیں، معلوم کر کے دوبارہ بتا سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ نے ایک بات بتائی اور بعد میں کہیں آپ کو پتا چلا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، تو آپ علل اعلان اعتراف کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ مجھے پہلے معلوم نہ تھا. صرف اتنی بات کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. کوئی آپ پر اعتراض بھی کر سکتا ہے، جی کبھی آپ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ، پہلے تو آپ نے یہ بتایا اب آپ یہ بتا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اعتراض کے اوپر پریشان ہونے کی بجائے اعتراف کر لینا چاہیے. دیکھیے کسی غلطی کا اعتراف کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو پرسکون کر دیتا ہے، اور غلطی پہ اڑ جانا جو ہے وہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور یہ شیطان کی پیروی بھی ہے. کیا ہم سب انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم سب بھولنے والے نہیں ہیں؟ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چک ہوتی، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو بہترین توبہ کرنے والے. اور توبہ کرنے کا مطلب کیا؟ رجوع کر لینا. تو اپنی رائے سے رجوع کر لینا، یہ بھی تو اسی میں آتا ہے. اور بہت اطمینان سے، سکون سے، سمپل طریقے سے کہہ دینا چاہیے کہ I didn't know. اور لوگوں کی تنقید کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ اگر آپ کی اس بات کو کوئی اچھالنا شروع کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ فَعَلْتُهَا وَأَنَا إِذًا مِنَ الضَّالِّينَ. بس اعتراف میں بہت سکون ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کو مختلف باتیں سہنے کی عادت ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں نا رہنا سہنا، کبھی آپ نے غور کیا کہ سہنا کا کیا مطلب ہے؟ رہنا تو ہم سب کو آتا ہے لیکن سہنا نہیں آتا. سہنا کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرنا، باتیں برداشت کرنا، سردی برداشت کرنا، گرمی برداشت کرنا، مرضی کے خلاف ماحول برداشت کرنا. تو رہنا وہی جانتا ہے جو سہنا بھی جانتا ہو، ٹھیک ہے نا. ہم تنقید سہنا سیکھیں. جب لوگ آپ پر غلط الزام لگائے تو ان کو سہنا سیکھیں، تو زندگی بہت سکون میں آ جائے گی. ہمیں اور بھی تو بہت چوٹیں لگتی رہتی ہیں نا. کبھی آپ میں سے کسی کو کوئی چوٹ لگی، کوئی اوپر پتھر گر گیا ہو پاؤں پہ، کوئی آپ گر گئے ہو خود، یا کوئی کرسی لگ گئی ہو، یا کوئی کونا لگ گیا ہو، یا کسی سے دھکا لگ گیا ہو، یا کبھی ہوا ایسے آپ کے ساتھ؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا اس پہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے یا دوسرے کی ہوتی ہے، اس پر کیا کرتے ہیں؟ سہتے ہیں کہ نہیں؟ سہتے ہیں، سہنا پڑتا ہے. تو اگر اپنی رائے بدلنے کے بعد، اور دین کے معاملے میں امانت یہی ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے، تو اس کو تبدیل کر دیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو آپ کا معاملہ درست ہو جائے، اور باقی وہ آپ کا دفاع کرنے والا ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو پہلی بات آپ کے دل میں ڈال دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہمیں یہ سب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ کا طریقہ کیسا تھا، آپ کس طرح تعلیم دیتے تھے، اور کتنے سچے، صادق اور امین تھے. ٹھیک ہے. ایک مومن مسلمان بیعت کرنے والی خاتون سے یہی توقع رکھی جا سکتی کہ وہ ہر صورت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. سیدہ فریہ نے 4 ماہ 10 دن عدت گزاری، اور پھر انصار کے قبیلہ بنو ظفر کے ایک شخص کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی. جو بھی عدت کے بارے میں ان سے پوچھتا
تو وہ اسے اپنا یہ واقعہ بیان کر دیتی. تو ان کا یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ عورت کو عدت کہاں گزارنی چاہیے؟ شوہر کے گھر میں، یا جہاں اسے شوہر کی وفات کی خبر ملی، الا یہ کہ وہاں پر اس کا رہنا بالکل ہی مشکل ہو کہ وہ اپنے اون پر نہ رہ سکتی ہو، یا کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں پھر اس کو رہنے کی اجازت نہ دی جائے. بعض اوقات لوگ کام کاج کے لیے اوورسیز جاتے ہیں، وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی کسی کی تو پھر ویزے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. یہ قانون ایسے ہوتے ہیں کہ آپ رہ نہیں سکتے، یا آپ گورنمنٹ سروینٹ ہیں تو بعض اوقات وہ گھر نہیں آپ کے پاس باقی رہتا 4 مہینے 10 دن تک. یعنی ہر ملک مسلمان ملک تو نہیں ہے نا کہ وہاں پر ایک بیوہ عورت کو یہ سارے پروویژن دیے جائیں. کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے کہ جس میں مجبوری ہو کہ عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتی تو الگ بات ہے، ادروائز اس کو اسی جگہ ہی قیام کرنا چاہیے. یہ عدت کا حصہ ہے. سیدہ فریہ کے خاندان کی جہاد کے ساتھ محبت. جلیل القدر صحابی سیدنا مالک بن سنان کا خاندان جہاد کا دل دادا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں باقاعدگی سے شریک ہونے والا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی طرف نکلے تو مالک بن سنان ان لوگوں کے ساتھ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، اس لیے وہ میدان بدر کی طرف روانہ نہ ہوئے. اس لیے وہ قریش کے سرکردہ سرداروں کو میدان جنگ میں موت کے گھاٹ اترتے ہوئے خود نہ دیکھ سکے. خاص طور پر قریش کے وہ زعماء جنگ میں مارے گئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی تھی. بڑے بڑے سردار جس کا ذکر ہم بارہا پڑھ بھی چکے ہیں، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مشرکین. مالک بن سنان جو تھے یہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور ان کے بیٹے جو تھے ابو سعید خدری، وہ بھی ان نوعمر بچوں میں سے تھے کہ جن کی ابھی جنگ میں شریک ہونے کی عمر نہیں تھی، یعنی وہ اہل نہ تھے. تو جن بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے واپس کیا تھا ان میں ابو سعید خدری بھی تھے اور وہ اپنے باپ سیدنا مالک بن سنان کے ساتھ گئے تھے. ابو سعید واپس لوٹے تو رو رہے تھے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے شرف سے محروم رہ رہے تھے. پھر راستے میں سیدہ فریہ اپنے بھائی ابو سعید خدری سے ملی اور وہ ان کے آنسو صاف کرنے لگی اور دلاسا دینے لگی کہ تم فکر نہ کرو، آئندہ جنگوں میں تمہیں شریک کر لیا جائے گا. سیدہ فریہ اور ان کی ساتھی صحابیات نے میدان جنگ کی خبریں حاصل کرنا شروع کی. ایک مشرک نے یہ افواہ اڑا دی، یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. یہ خبر سن کر مسلمانوں کی صفوں میں سراسیمگی پھیل گئی. بعض مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی اور بعض پہلے سے بھی زیادہ پرجوش ہو گئے. سیدنا انس بن نضر پہلے سے زیادہ جرأت کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے زندگی پر موت کو ترجیح دی. اور ان کی شہادت کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے اور ان کے خاندان کی جو دیگر خواتین تھی وہ بھی اس جنگ میں ساتھ شریک تھی. پھر اسی طرح ہم جانتے کہ جنگ احد میں ابو عبیدہ بن جراح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے خود جو تھا لوہے کی ٹوپی جو تھی جس کی سنگلیاں اندر چلی گئی تھی اس کو اپنے دانت سے نکالا اور ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا تھا اس میں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے اس خون کو تھوکا بھی نہیں. اسی جنگ میں سیدہ فریہ کے باپ مالک بن سنان کی شہادت بھی ہوئی تھی. کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں. سیدنا مالک بن سنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. پھر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آپ کو میدان جنگ کی پچھلی جانب ایک چٹان پر لٹا دیا. صحابہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی. اسی لیے طلحہ بن عبید اللہ کو 10 ان صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، جنہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. سیدنا مالک بن سنان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے. انہوں نے بہت عمدہ مرتبہ حاصل کیا. وفات سے پہلے ان کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگا. انہوں نے وفات پانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بہنے والے خون کو زبان سے چاٹ کر نگل لیا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ خون مالک بن سنان کے خون میں مل گیا. جنگ احد میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اور اس نقصان کی وجہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں ادھر ادھر نہ ہوں. پھر اس کے بعد جنگ رک گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے اور مدینہ منورہ کے رہنے والے اپنے گھروں سے باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والوں میں اپنے پیاروں کو تلاش کرنے لگے کہ کون کون واپس آیا اور کون نہیں آیا. ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا تم سعد بن مالک ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. یہ ان کا نام تھا لیکن یہ مشہور اپنی کنیت سے ہیں.
میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ کہتے ہوئے ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے لگے. آپ نے فرمایا آجرک اللہ فی ابیک یا سعد. یہ موت کی خبر دینے کا ایک بہت ہی بہترین جملہ ہے. اس جملے کو یاد کر لیجئے. آجرک اللہ فی ابیک یا سعد, یا جو بھی فوت ہو اس کے جو لواحقین جن سے آپ تعزیت کر رہے ہوں ان سے آپ یہ بول سکتے ہیں. کیا ہے؟ اے سعد تیرے باپ کے بارے میں اللہ تجھے اجر و ثواب سے نوازے. اس کا کیا مطلب ہے؟ شابش. جب کوئی فوت ہوتا ہے کسی کا عزیز پیارا تو اس وقت انسان شدید غم اور دکھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب بظاہر صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ انسان کے لیے اجر کمانے کا بھی بہت بڑا سبب ہوتا ہے. ایک انسان بعض اوقات ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک وہ کسی آزمائش سے گزر کر پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کے لیے بہت بلند درجہ رکھا ہوتا ہے لیکن اس کی عام عبادات یا روزمرہ کے معمولات یا معاملات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان کی وجہ سے یا اپنی نیکیوں کی وجہ سے اس اعلی مقام تک پہنچے, ٹاپ آف دا ہل پہنچے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے کہ جس پر وہ صبر کر کے اتنا بڑا اجر کماتا ہے, کیونکہ جتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اجر ہوتا ہے. اتنا بڑا اجر کماتا ہے کہ وہ وہاں پر جا پہنچتا ہے اور وہ ایک دم ایلیویٹ کرتا ہے. کچھ راستے ہوتے ہیں نا جو ہم پیدل پاؤں چل کے طے کرتے, اور کچھ ہوتے گاڑی پر اور کچھ ہوتے جہاز پر. تو بالکل اسی طرح کچھ اجر ہمارے پیدل ہوتے ہیں, یعنی چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے رہتے ہیں, لیکن کچھ ہماری مرضی کے خلاف چیزیں ہو جاتی ہیں, اس پر اور بڑا اجر ہوتا ہے. کچھ صرف مرضی کے خلاف نہیں ہوتی, بہت بڑے صدمے ہوتے ہیں, اور ان پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو اجر بھی بہت ہی بڑا ہوتا ہے. جیسے پیدل چلنے والے کے مقابلے میں کوئی جہاز پہ بیٹھ گیا ہو, یا سیڑھی چڑھنے والے کے مقابلے میں کوئی ایلیویٹر پہ بیٹھ گیا ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے آجرک اللہ فی ابیک یا سعد, اے سعد تیرے باپ کے بارے میں اللہ تجھے اجر و ثواب سے نوازے, کہ ان کے جانے پر اب جو تم صبر کرو گے تو وہ تمہارے لیے اجر کا باعث بنے. یہ دعا بھی ضروری ہے کہ اجر کا باعث بنے, کیونکہ بعض اوقات جب کوئی اس اجر کی بات نہیں کرتا تو انسان اس لاس پر اتنا زیادہ غمگین ہوتا ہے کہ بعض اوقات منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. اب وہ لاس تو کم نہیں ہو سکتا, ختم نہیں ہو سکتا, لیکن ان الفاظ کی وجہ سے انسان اپنا اجر و ثواب کھو دیتا ہے. تو یہ دعا دوسرے کے اجر کو محفوظ کرنے والی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس صدمے پر اجر سے نوازے. تو اگر آپ ایگزیکٹلی یہ جملہ نہیں بھی بول سکتے تو مثلاً کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس صدمے پر اجر عظیم عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے, اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے, وغیرہ وغیرہ. یہ کہنا کہ ہائے بڑا افسوس ہے, یہ تو پھر آپ کو اپنی پڑی ہے, آپ کو افسوس ہے یا آپ کو غم ہے. یعنی ہر معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا ہو رہا ہے, ہم پہ کیا بیت رہی, یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے پہ کیا بیت رہی. تو بہترین تعزیت کیا ہے؟ جس میں دوسرے کی دل جوئی کی جائے, نہ اپنا رونا لے کے بیٹھ جائے انسان. ٹھیک ہے نا. دین کی تعلیمات سب کی سب ہی بہترین ہے, اور ہر موقع کی جو ہے ان پر اگر آپ غور و فکر کریں تو بے شمار حکمتیں سمجھ میں آتی. فریہ بن مالک اور ان کے جملہ اہل خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مضطرب اور بے چین تھے. جب ابو سعید ان کے پاس آئے اور انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں, پھر اس نے کہا کہ بہت سے مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور میرے ابا جان بھی شہید ہو گئے. یہ خبر سن کر لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کیا. یہ ہے نا گریٹیٹیوڈ, اور یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کہ اس وقت اپنے خون کے رشتے جا چکے ہیں, اس پر انا للہ پڑھیں اور صبر کریں, اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی رہنے پر شکر ادا کر رہے ہیں. یہی مومن کی شان ہے کہ غم کے موقع پر بھی نعمت یاد کر لے. ٹھیک ہے, جب کوئی غم آئے, کوئی صدمہ پہنچے تو کیا کریں اس وقت؟ فوراً سوچے کہ میرے پاس کیا ہے. یہ نہ سوچتے رہے کیا چلا گیا, اگرچہ وہ انسان اوائڈ نہیں کر سکتا, سوچے گا, ویری نیچرل, لیکن فوراً یہ سوچے کہ کیا باقی ہے, کیا ملا ہوا ہے, کس چیز سے نوازا گیا ہوں.
اور ان لوگوں کا کہنا کیا تھا؟ کل مصیبت بعد رسول اللہ جلل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے، گویا آپ بچ گئے تو ہمارا سب کچھ بچ گیا۔ سیدہ فریہ نے اپنے والد کی شہادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کر لی، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے سر و تسلیم خم کر دیا اور نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کی، جس طرح کہ رب الخلائق نے مصیبت کے وقت نماز پڑھنے اور صبر کا حکم دیا ہے۔ سیدہ فریہ کے لیے بھی مناسب یہی تھا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی۔ اب آپ دیکھیے، پہلے شوہر چلے گئے اور اب باپ بھی چلے گئے، کیونکہ ان کے والد نے ان کی تربیت بھی ایمان کی بنیاد پر کی تھی۔ قرآن کے سائے دراز ہو گئے۔ سیدہ فریہ نے اپنے دل میں یہ تصور جاگزیں کر لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت پازیٹیو چیز ہے نا، کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی جان دے رہا ہے یا شہادت کی موت کسی کو نصیب ہو رہی تو اس پر تو اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جانا تو سب نے ہے۔ سیدہ فریہ راویہ حدیث بھی تھی، بہت عقل مند، دانشور، ذہین و فطین، سوچ و بچار کرنے والی عظیم المرتبت خاتون تھی۔ باقاعدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوتی، اور اس حاضری نے انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کر ان کو ذہن نشین کریں اور پھر دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ ایک ہوتا ہے وہ علم جو انسان صرف اپنے لیے حاصل کرتا ہے، ہاں بات سنی سمجھ میں آ گئی بس وہیں پر ختم بات، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس علم کے موتی سمیٹتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں اور پھر آگے دوسروں میں بانٹتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ آخرت میں پھر بڑے درجوں کو پہنچیں گے۔ تو کسی بھی چیز کو صرف اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کریں بلکہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خاص طور پر یہ روایت بہت مشہور ہوئی جس میں عورت کی عدت کا معاملہ پیش آیا، اور حضرت عثمان نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، اور انہی کے اس بیان پر حضرت عثمان نے فیصلہ کیا، اور اس پر مدینہ، حجاز، مصر، شام اور عراق کے علماء نے عمل کیا، یعنی ان کا یہ عمل دور دور تک پھیل گیا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑے شرف اور عظمت کی بات ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی واقعہ انسان کی زندگی میں ایسا سبب بن جاتا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی کا رخ مڑ جاتا ہے اور اسے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر یہی علم اپنا یہ چھپا دیتی، ہاں میں نے پوچھا آپ نے مجھے بتا دیا، وہ تو میرے لیے خاص تھا اور بات ختم، اور آگے کسی کو نہیں بتاتی، تو لوگوں کے لیے کتنی مشکل ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ سیدہ فریہ نے بیعت رضوان میں بھی شرکت کی۔ سب جانتے ہیں کہ بیعت رضوان جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی، اور اس موقع پر جس جس نے بیعت کی تھی ان کو جنت کی بشارت ملی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جس نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة، جس نے درخت تلے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو انہیں بھی ایک طرح سے جنت کی بشارت ملی ہوئی۔ اور پھر جن جن لوگوں نے اس بیعت میں شرکت کی تھی، اگر ان سے زندگی میں باقی کوئی خطا ہوئی بھی تو اس پر انہیں ہمیشہ ان کی پچھلی بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی نیکی کا ریمائنڈر دیا گیا لوگوں کو بھی، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ فلاں نے بدر میں شرکت کی اور فلاں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی، کیونکہ ان لوگوں کو جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ تھی حضرت فریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔